محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ درختوں پہ اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے رشتوں سے۔ ناظرین، اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ ناظرین، جب سانپ زندہ ہو تو وہ چونٹیوں کو کھاتا ہے، اور جب سانپ مر جائے تو چونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ ایک درخت سے کئی لاکھ ماچس کی تیلیاں بنتی ہیں، مگر ایک ماچس کی تیلی کئی لاکھ درختوں کو جلا سکتی ہے۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے، اس لیے زندگی میں کسی کو مت ستانا۔ شاید آپ طاقتور ہوں، مگر مت بھولو وقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ ناظرین، مخلص لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں اور دھوکہ بھی جلد ہی کھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے خلوص کی وجہ سے نرم پڑ جاتے ہیں اور زمانہ ان کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان کی مدد اللہ کرتا ہے۔ دھوکہ کھانے والوں کو سکون مل جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا، وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ ناظرین، رشتوں کو توڑنے کے لیے غلطیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب دل بھر جائے تو لوگ خود غلطیاں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے جا کے سو جاتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ ناظرین، ایک دانا کا فرمان ہے، کبھی بھی ایسے شخص کو اپنی زندگی میں دوبارہ جگہ نہ دیں جس نے آپ کے کردار، مالیت یا تعلقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو۔ سانپ کھال تو بدل لیتا ہے، لیکن وہ رہتا سانپ ہی ہے ہمیشہ۔ ناظرین، لوگ کبھی پوری کہانی نہیں سناتے، بلکہ کہانی کا وہ حصہ سناتے ہیں جس میں وہ خود صحیح اور باقی سب غلط نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو پھر بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی زینت 3 چیزوں میں ہے: مال، اولاد اور عورتیں۔ آخرت کی زینت 3 چیزوں میں ہے: علم، تقوی اور صدقہ۔ بدن کی زینت بھی 3 چیزوں میں ہے: نمبر 1 کم سونا، نمبر 2 کم کھانا اور نمبر 3 کم بولنا۔ اور دل کی زینت کے لیے بھی 3 چیزیں ہی ہیں: نمبر 1 صبر، نمبر 2 خاموشی اور نمبر 3 شکر۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی ہر فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو پھر گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ناظرین، جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن رائے گاہ نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ وہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی تو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی کبھی انتظار بھی کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی کہ جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ ناظرین، 5 خوبصورت احادیث۔ نمبر 1، جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ نمبر 2، سود اور حرام کھانے والے کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جس نے اپنی نماز کی فکر چھوڑ دی اللہ نے اس کی فکر چھوڑ دی۔ نمبر 4، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف اور صرف موت ہے۔ نمبر 5، اللہ اس شخص کو آباد رکھتا ہے جو حدیث کو سن کر دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ ناظرین، نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں، تبھی انصاف کرنے میں بھی قاضی دیر کرتے ہیں۔ فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کا، مگر اٹھنے کو ہم ہی تو صبح میں دیر کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں انسانوں کے آگے، مگر اللہ سے لینے میں اکثر دیر کرتے ہیں۔ جو چاہیں ہم دعا سے وہ ہمیں بس مل ہی جاتا ہے، دعائیں مانگنے میں رب سے ہم ہی دیر کرتے ہیں۔ ناظرین، جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو اپنی فیملی فرینڈز میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔